امر بل ایپیسوڈ 38۔ علیزہ کچھ بے چین ہو گئی۔ کیا زیادہ درد ہے؟ پتا نہیں، کچھ بتایا نہیں، کہہ رہا تھا کہ سوؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نانو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ نانو نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتے رہنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عمر کے لیے اس کے دل میں موجود ہمدردی میں یکدم اضافہ ہوا تھا۔ پڑھائی کے دوران بھی وہ بس دور عمر کے بارے میں سوچتی رہی، اور اب جب وہ 3 گھنٹے بعد شام کی چائے کے لیے نکلی تھی تو وہ لانچ میں موجود تھا۔ نہیں، آپ نے غلط سوچا، میں ممی سے نہیں ملتا ہوں، وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے مدھم آواز میں نانو سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ نانو کے سوال پر عمر نے چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کبھی طلب محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ والدین اور اولاد ایک دوسرے کے لیے طلب نہیں، ضرورت ہوتے ہیں، نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ ہماری کلاس میں پیرنٹس اور اولاد ایک دوسرے کے لیے طلب ہوتے ہیں، نہ ہی ضرورت، بلکہ چیزوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جب اولاد کو ضرورت پڑے تو وہ ماں باپ کو استعمال کر لیں، اور جب ماں باپ کو ضرورت پڑے تو وہ اولاد کو استعمال کر لے۔ علیزہ نے اس کی مذاق اڑاتے ہوئے ہنسی سنی تھی۔ وہ کوریڈور میں جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کی آواز سے وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ طنز کر رہا تھا۔ اس طرح مت کہو، نانو نے اسے جیسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں گرینی، جیسے میں یہ مگ استعمال کر رہا ہوں نا، میرے اور اس مگ کے درمیان اتنا ہی گہرا رشتہ ہے جتنا میرے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور میرے ماں باپ کے نزدیک بھی میری اہمیت کافی کے اس گرم مگ جتنی ہی ہوگی جو ضرورت کے وقت ان کے کام آ جائے۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ تلخ تھا۔ علیزہ کوشش کے باوجود اندر داخل نہیں ہو سکی۔ پتا نہیں میرا اندر جانا ٹھیک ہے یا نہیں، وہ وہیں کھڑی سوچنے لگی۔ تم زارا سے مل لیا کرو، نانو کی آواز میں اس بار ہمدردی جھلکی تھی۔ کیوں؟ عمر کا لہجہ بہت تھیکا تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ میں ان سے مل لیا کروں؟ وہ تمہاری ماں ہے، تو میں کیا کروں؟ تم بچپن میں بہت اٹیچ تھے اس کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے۔ جھوٹ مت بولو عمر، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں واقعی انہیں مس نہیں کرتا، بلکہ میں کبھی بھی کسی کو بھی مس نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں بے حد سنجیدگی تھی۔ مگر زارا تم سے ملنا چاہتی ہے، بہت محبت کرتی ہے وہ تم سے، بار بار تمہاری باتیں کر رہی تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ تمہیں اس نے سوات میں دیکھا تھا، پھر تمہیں ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر تم ہوٹل سے چیک آؤٹ کر گئے، پھر اس نے اندازہ لگایا کہ تم یہیں ہوگے میرے پاس، اور وہ سیدھی تمہارے پیچھے لاہور آ گئی۔ نانو اب تفصیل سے بتا رہی تھی۔ بڑا کارنامہ کیا مجھے ڈھونڈ کر، اس نے عمر کو بڑبڑاتے سنا تھا۔ وہ اپنی فیملی کو وہیں سوات میں چھوڑ کر صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی۔ نانو نے جیسے اسے جتایا، نہ آتی، اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتی، انجوائے کرتی، وہ صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی۔ مجھے بتا رہی تھی کہ تمہیں بہت مس کرتی ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، نہ کیا کریں، بے اولاد تو نہیں ہے، دوسرے بیٹے ہیں نا پاس، پھر میرے لیے یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں بےساری تھی۔ کبھی کبھار زارا سے مل لینے میں تو کوئی حرج نہیں، ان سے ملو تاکہ پاپا مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں۔ جہانگیر ایسا نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بہت سی خوش فہمیاں ہیں گرینی، انہیں دور کر لیں۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، مگر وہ اب ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تم کوئی ننھے بچے ہو، نہ اس پر انصار کرتے ہو۔ آپ کو یہ بھی غلط فہمی ہے، میں آج بھی بڑی حد تک ان پر انصار کرتا ہوں، اس نے ان کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ نانو چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ عرصے بعد جب تمہیں جاب مل جائے گی تو تمہیں جہانگیر پر انصار نہیں کرنا پڑے گا، پھر تم، عمر نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹ دی۔ کیا ہو جائے گا جاب سے؟ چند ہزار روپے پر مشتمل تنخواہ تو میری ضروریات پوری نہیں کر سکتی، مجھے کل بھی اپنے باپ کی دولت کی اتنی ہی ضرورت ہوگی جتنی آج ہے۔ صرف پیسے کے لیے تم زارا سے ملنا نہیں چاہ رہے؟ ہاں، یہی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے زندگی میں اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کیا تھا جو ان کے اور ان کے مستقبل کے لیے فائدہ مند تھی۔ انہوں نے میرے لیے کوئی قربانی نہیں دی، میں بھی یہی کروں گا۔ تم چاہو تو میں جہانگیر سے بات کر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اب زارا سے ملنے سے نہ روکے۔ آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتی، وہ ضدی ہے مگر انسان ہے، اور وقت کے ساتھ انسان میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مگر میں ممی سے ملنا نہیں چاہتا، اس لیے آپ پاپا سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ ان سے ذکر تک نہ کریں کہ ممی یہاں آئی تھی یا مجھ سے ملی تھی۔ اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا۔
علیزہ کچھ دیر کچھ سوچنے اور سننے کی منتظر رہی، مگر لانچ میں خاموشی چاہی رہی۔ نانو نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا اور وہ خاموشی سے کافی پینے میں مصروف تھا۔ وہ دبے قدموں سے لانچ میں داخل ہو گئی۔ علیزہ، آج میں نے چائے کے بجائے کافی بنوائی ہے، عمر کہہ رہا تھا۔ اگر تم چائے لینا چاہو تو میں خانسامہ سے کہہ دوں؟ نانو نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں کافی لے لوں گی، وہ بڑے محتاط سے انداز میں کہتے ہوئے نانو کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب عمر کے مقابل تھی، مگر دانستہ طور پر اس پر نظر ڈالنے سے گریز کر رہی تھی۔ نانو نے کافی تیار کر کے کپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پہلا سپ لیتے ہوئے اس نے بڑے محتاط انداز میں عمر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ علیزہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ علیزہ کو حیرانی ہوئی، کیا وہ اب بھی مسکرا سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ بارش شروع ہو گئی ہے، نانو نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے اطلاع دی تھی۔ علیزہ نے چونک کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ شام کے مل جلک اندھیرے میں لان میں یکدم پڑنے والی بارش کی تیز بھوچار کھڑکیوں سے شیشوں کو گیلا کرنے لگی تھی۔ ایک نظر بارش کی بوندوں پر ڈال کر علیزہ ایک بار پھر عمر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز کافی پیتے ہوئے کھڑکیوں کے باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ کیا عمر واقعی صرف پیسے کے لیے اپنی ممی سے ملنا نہیں چاہ رہا؟ کیا اسے ممی سے محبت نہیں ہے؟ کیا اسے اپنے پاپا سے محبت ہے؟ اگر اسے ان سے بھی محبت نہیں تو پھر آخر اسے کس سے محبت ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے الجھ رہی تھی۔ عمر کو یکدم جیسے اس کی نظروں کا احساس ہوا۔ کن چونک کر کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر سے نظریں ہٹا کر علیزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ علیزہ گڑبڑا گئی۔ شرمندگی کے عالم میں اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ گرینی، مجھے کچھ اور کافی ڈال دے۔ علیزہ کو مخاطب کرنے کے بجائے اس نے اپنا جہازی سائز کا مگ نانو کی طرف بڑھا دیا تھا۔ نانو اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ علیزہ ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ نانو کو کافی بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس وقت پہلی بار علیزہ کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں سرخ بھی ہیں اور متواتر بھی۔ وہ کافی پیتے پیتے جیسے ٹھٹک گئی۔ کیا عمر روتا رہا ہے؟ اس سوال نے اس کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑا دیا تھا۔ کیا عمر بھی رو سکتا ہے؟ وہ کافی پینا بھول گئی۔ عمر نے نانو سے کافی کا مگ تھاما۔ صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے ایک بار پھر اس کی نظریں علیزہ پر پڑی تھی۔ اس بار علیزہ نے اس پر سے نظریں ہٹانے کی کوشش نہیں کی، وہ اسے دیکھتی رہی اور عمر کو یکدم جیسے احساس ہو گیا کہ وہ اس کے چہرے پر کیا ڈھونڈ چکی ہے۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا دیکھا تھا اور پھر وہ علیزہ سے نظریں چرا گیا۔ گرینی، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اگلے لمحے وہ مگ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اسے لاؤنج سے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یا کم سے کم اس طرح سے گھورنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا عمر کو میرا اس طرح دیکھنا برا لگا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ وہ اس سے صورت میں پا کر خوش ہو رہی ہو۔ اس کا پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے وہ برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ باہر لان میں اب لائٹس آن کر دی گئی تھی اور ہوا سے ہلتے بارش میں بھیگتے پودے اور بیلیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ یس، کم ان، اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے راکنگ چیئر کو جھلانا بند کر دیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا تھا اور پھر عمر نے علیزہ کو کمرے کے اندر آتا دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کرسٹی کو اٹھائے ہوئے تھی۔ اوہ علیزہ! عمر کچھ حیران ہوا تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ کچھ نروس تھی۔ ناٹ ایٹ آل، میں فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ وائی ناٹ؟ عمر نے کچھ حیرانی امیز مسکراہٹ سے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کی پنیٹکی کی طرف بیٹھ گئی۔ عمر اب راکنگ چیئر کو جھلانا بند کر چکا تھا۔ آپ کو بارش بہت اچھی لگتی ہے؟ علیزہ نے کھڑکی کے پردے ہٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ مجھے بارش سے خوف آتا ہے۔ بارش سے خوف؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ چھوڑو یار، مذاق کر رہا ہوں۔ تمہیں اچھی لگتی ہے بارش؟ نہیں۔ کیوں؟ پتا نہیں، بس مجھے بارش سے الجھن ہوتی ہے۔ عمر کچھ کہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا بات کرے۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس نے ایک کاغذ عمر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ عمر نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ دیکھ لیں۔ عمر نے کچھ تجسس کے عالم میں کاغذ کھولا تھا،
پھر اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ علیزے کی آنکھوں میں یکدم چمک لہرائی۔ اٹس جسٹ ونڈرفل، عمر نے کاغذ پر بنے ہوئے اسکیچ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو۔ علیزے کا چہرہ کچھ سرخ ہوا، مگر میں حیران ہوں کہ میرا چہرہ اس قابل کیسے ہو گیا کہ تم میری اسکیچنگ کرو۔ وہ تب آپ میرے دوست نہیں تھے، اس لیے۔ اسے یاد آ گیا تھا جب عمر نے ایک بار اس کی اسکیچ بک دیکھ کر اس کی تعریف کرنے کے بعد اسکیچ بنانے کی فرمائش کی تھی، اور اس نے بڑی بے رخی سے اس کی یہ فرمائش رد کر دی تھی۔ اوہ، یعنی اب ہم دوست ہیں؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ ایک بار پھر اسکیچ دیکھنے لگا۔ کیا میں واقعی اتنا گڈ لکنگ ہوں جتنا اسکیچ میں لگ رہا ہوں، یا پھر یہ صرف تمہارے ہاتھ کا کمال ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزے کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ عمر نے علیزے کو چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تم اسکیچنگ کے بجائے پینٹنگز بنایا کرو، میں تمہاری ایگزیبیشن کرواؤں گا۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ ایگزیبیشن کے لیے تو بہت ساری پینٹنگ چاہیے، اس میں تو بہت وقت لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال؟ میں کون سا مرنے والا ہوں، یہی ہوں۔ بس تم اپنی پینٹنگز بنایا کرو۔ لیکن میں ایگزیبیشن کروا کے کیا کروں گی؟ مجھے کوئی آرٹسٹ تو نہیں بننا۔ وہ ہچکچائی۔ یہ کوئی لاجک نہیں، بہت سے لوگ آرٹسٹ نہیں ہوتے مگر پینٹنگز بھی بناتے ہیں اور ایگزیبیشن بھی کرواتے ہیں، بس اسے پروفیشن نہیں بناتے۔ تم بھی یہی کرنا، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ علیزہ مطمئن تھی وہ اس کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب عمر یقیناً اپنی ممی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ میں اس سے باتیں کروں گی تو یہ آہستہ آہستہ ریلیکس ہو جائے گا، وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں، ہر بندہ آرٹسٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی؟ جو چیز مجھے پسند نہیں وہ میں کبھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ علیزہ یکدم ساخت ہو گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسے پینٹنگ پسند نہیں ہے۔ وہ الجھنے لگی۔ پھر آپ مجھے پینٹنگز بنانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو خود یہ کام پسند نہیں ہے؟ وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ میری پسند یا ناپسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میرے لیے تمہاری پسند ناپسند اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی، صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ مزید کچھ کہنے کے بجائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرسٹی کو عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، آپ چاہیں تو اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ عمر نے کچھ حیرانی سے اس کے ہاتھ سے کرسٹی کو لے لیا۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔